تم اپنی موت کے ایک ساتھ قریب ہو گئے تو بتاؤ کیا خوشی ہے؟ جو دینی تعلیم اور حقیقی تعلیم ہے وہ آج ہماری نظروں سے اجھل ہے. تو ہم سال کے گزرنے کو خوشی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، جتنے سال گزارے اتنے ہمارے اعمال نامے میں اضافے ہوئے گناہوں نیکیوں میں کہ نہیں؟ گناہوں کا جواب اتنا زیادہ دینا ہے. تو یہ سال کا اور آگے آ جانا، ایک ہوتا ہے نا لوگ سالگرہ مناتے ہیں، سالگرہ آخر میں ہاں ہوتی ہے، لیکن اصل کیا ہونا چاہیے؟ سالگرہ، ہاں کو ختم کر کے الف، ایک سال اور پھر یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے. جو 60 لے کر آیا تھا ایک سال گزر کے 59 رہ گیا، جو 50 سال لے کر آیا تھا ایک سال. جب بھی سال ختم ہو تو کچھ چیزوں کو سوچنا چاہیے. کاروباری ادارے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، یہ اپنے سال ختم ہونے کے اوپر بہت ساری چیزوں پہ غور کرتے ہیں. تو انفرادی سطح پہ بھی ہمیں پلاننگ اور غور و فکر کی ضرورت ہے. اگر مدرسہ ہے، مسجد ہے، ہمارا کوئی بھی شعبہ ہے، ہم اپنے شعبے کے بارے میں اللہ رب العزت حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں. ان لوگوں کے علاوہ جو یہ 4 کام کرتے ہیں سارے ہی خسارے میں ہیں. زمانہ اس میں گواہ ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا زمانہ لگائیں یا اپنی زندگی کا زمانہ لگائیں، دونوں صورتیں ٹھیک ہے. قوموں کے عروج و زوال کے معاملات کو دیکھیں یا انفرادی طرح ہم انفرادی زندگیوں کے عروج و زوال اور معاملات کو دیکھیں، دونوں ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، یہی جو زمانہ گزر رہا ہے نا، 2024 جا رہا ہے، 25 آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں خسارے میں انسان، مگر صرف وہ انسان، وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. کون سے 4 کام؟ آمنو، پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا. اور ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان اور عقائد کی ساری چیزوں کو صحیح اور مضبوط بنانا. کھوٹا ایمان نہیں، مضبوط ایمان، عقیدہ مضبوط، چٹان. ہمارا عقیدہ ایسا ہو اور جب معلوم ہو تو ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہو. مثلا اللہ رب العزت ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تمام انبیاء کرام پر ایمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، جنت جہنم اس طرح کی فرشتے کی ساری چیزیں، ان سب چیزوں کے اوپر ٹھوس ایمان. تو الا الذین آمنوا، پہلی بات. وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ جو کرتے رہے، نیک اعمال جو کرتے رہے. تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرنے. اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ سنت کی مہر لگی ہوئی. جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ عمل صالح ہو سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہے. اور جو عمل سنت کے خلاف ہے، بعض لوگ بدعت کرتے ہیں عبادت سمجھ کے،
اور نیت اچھی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو تو ثواب کوئی نہیں ملتا، وہ اعمال صالحہ میں نہیں آئے گا۔ تو اعمال صالحہ، اس کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے، عقائد کے لیے بھی دین کے علم کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کے لیے بھی دین کے صحیح علم کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی بہت اچھی نیت سے گناہ کرے، چلو جی میں فلانے گھر میں، برابر والا گھر میں نا بہت مال پیسہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے گھر میں چوری کر کے جو کھانا ہے وہ غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، کتنی اچھی نیت ہے، اس کے بعد کھانا بھی بہت ہے، وہ غریبوں کو دیتا بھی نہیں، اور ادھر غریب بھی ہیں، تو کسی کے جیب میں سے پیسے نکال کے لا کر کسی کے گھر میں ڈال کے کسی کی مدد کرنا۔ اب کسی کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس طریقے سے مدد کرنا، اس کو اچھا سمجھنا تو ٹھیک نہیں۔ تو دونوں میں بنیاد کیا ہے؟ دین کا صحیح علم۔ یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، یا مدارس سے؟ مدارس سے۔ چلیں اب اگلی دو باتیں۔ عمل و عامل صالحات کی اپنی ذات کی حد تک، اس میں باقی لوگوں کی فکر تو نہیں، خود نیک عمل کر لیا، ایمان بھی لے آئے، اس پہ کام پورا نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب لوگوں کو حکمت بصیرت کے ساتھ تلقین کرنا، حق کی، دین کی، شریعت کی دعوت دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ پہلی دو باتوں میں کام پورا نہیں ہوتا، اور کامیابی ادھوری ہے، وہ پوری نہیں ہے۔ کامیاب ہیں ہی وہ لوگ جن کے اندر یہ چار باتیں ہیں، باقی تو نقصان والے ہیں۔ اگر نقصان والی کیٹیگری سے نکلنا ہے تو ان چاروں کو اپنانا ہے۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ دین کا کام کرنا۔ دین کا کام کیسے کرنا؟ اپنی مرضی سے، یا اس کے لیے کوئی گواہ دے، اس کے بھی طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے بھی دین کے علم کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، وتواصوا بالصبر، جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے تب بھی مخالفتیں آتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اس پہ صبر کرنا۔ یہ چار کام ہیں تو انسان کامیاب، ورنہ اللہ فرمائے 2024 آئے
مال و دولت اگر چلا جائے، یاد رکھیے مال و دولت اگر چلا جائے تو محنت سے، کفایت شعاری سے واپس آ سکتا ہے۔ علم اگر چلا جائے تو مطالعے سے، دوبارہ محنت کرنے سے واپس آ سکتا ہے۔ صحت اگر چلی جائے تو علاج سے، پرہیز سے صحت بھی واپس آ سکتی ہے، لیکن جوانی جب چلی جائے پھر یہ کسی صورت واپس نہیں آتی۔ پھر بڑھاپے میں انسان اپنی جوانی کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے باقی وقت کو کوشش کرتا ہے کہ ایسی گزارنوں کہ جوانی کی غلطیاں وہ معاف ہو جائے اور آخرت اچھی ہو جائے۔ تو بڑھاپا اور جوانی یہ تو گزر ہی جاتے ہیں، بچپن اور بڑھاپا یہ تو گزر ہی جاتے ہیں۔ بچپن میں فکر کوئی نہیں ہوتی، مزے سے گزر جاتا ہے، بڑھاپے میں غم بہت ہوتے ہیں بعض دفعہ، لیکن بہرحال گزارنا پڑتا ہے۔ اب جو اصل ٹائم ہے نا وہ جوانی کا ہے۔ بچپن اور بڑھاپے میں ایک فرق اور بھی ہے، ایک بات اور بھی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہوتے، ہاتھوں میں قوت نہیں ہوتی، پاؤں چل نہیں سکتے، گردن بھی نہیں ٹھہری ہوئی ہوتی، آنکھیں بھی کہیں نہیں ٹھہری ہوئی ہوتی، انسان ٹھوس غذا بھی نہیں کھا سکتا۔ اب بچپن میں ان نعمتوں کو لینے کا وقت ہے، دانت بھی آ جاتے ہیں، گردن بھی ٹھہر جاتی ہے، پاؤں اور ہاتھ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، چلنے بھی لگتا ہے، بولنے بھی لگتا ہے، اچھے برے کی تمیز بھی ہونے لگتی ہے۔ جو بچپن کا زمانہ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اور بڑھاپے کا زمانہ کیا ہے؟ بڑھاپے کا زمانہ وہ تمام نعمتیں جو بچپن میں آئی تھی ان کی واپسی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ پہلے جناب اتنا سوتے تھے، اٹھانے والے اٹھاتے تھے، نہیں اٹھتا تھا، اب نیند نہیں آتی، نیند گئی، جناب اینک لگ گئی، اب کمر بڑھ رہا ہے، اب بینائی واپس جا رہی، بینائی کمزور جو ہو رہی ہے نا، اینک لگ گئی کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو اینک لگی ہوئی ہے پھر یہ رکھی ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ بینائی واپس جانے کا عمل شروع ہو گیا۔ دانت میں کیویٹی ہو گئی، دانت میری بھی ڈانٹ نکالی گئی، کیا یہ واپسی کا عمل شروع یہ تھا نا بچپن میں تھا، چلو اب واپسی ایک ایک کر کے لے رہے۔ پہلے جناب جو مرضی کھا لو پی لو کوئی مسئلہ نہیں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ آج کیا ہوا جی، پرسوں صبح ابو کے لیے ایک صاحب ہمارے چھوٹے بھائی وہ کوئٹہ کا وہ لیا ہے، کوئٹہ وہ پراٹھا، وہ جناب کھا لیا اور الٹی ہو گئی، وومیٹنگ ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی چیزوں کو واپس کر سکتا ہے؟ یعنی جوانی میں تو کھا لیتے تھے، جوانی میں جناب پہاڑ پہ بھی چڑھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اب 10 سیڑھیاں چڑھنا مشکل۔ یہ سب کیا ہے کہ واپسی چل رہی، جو نعمتیں بچپن میں ملی تھی اب واپسی کا سفر شروع، اللہ واپس لے رہے۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا نام موت ہے۔ موت کیا ہے؟ ادھر دوہرا دے سال، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے نا، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمیں انجوائے کرنا ہے، ہماری تو چیزیں واپس جا رہی ہیں۔ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا۔ استعمال کیا، فائدہ اٹھایا، مزے کیے، اور جو بھی کیا ہم نے، بڑھاپے میں واپس ہونا شروع ہوئی، موت کامل واپسی، چلو جی واپس سب اللہ کو دے دیا واپس، چلو جی۔ اب اس سارے زمانے میں اگر یہ غور کیا جائے تو بڑھاپا نہیں، بڑھاپا اور بچپن نہیں، جوانی کا اصل کردار ہے، جوانی کا اس میں اصل کردار ہے۔ بڑھاپے میں تو اللہ بینیفٹس بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا جو اپنی جوانی میں نیکیاں کرتا تھا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پا رہا، اللہ بغیر کیے لکھواتے رہتے ہیں، اس کو کہتا نہیں بھائی، جوانی میں کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، دین کے باقی کام کرتا تھا، خدمت لوگوں کی کرتا تھا، جو اچھے اچھے کام کرتا تھا، آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو اس کو بیمار تو میں نے کیا ہے نا، یہ تو میرے ہی حکم میں بڑھاپا آنا ہے، اس نے جانا ہے، ثم یرد الی ارذل العمر، تو میرا بنایا ہوا قانون ہے کہ ہر چیز اپنی فنا کی طرف لوٹتی ہے۔ تو فرشتوں کو آرڈر ہوتا اللہ کی طرف سے کہ جو یہ نیکی دنیا جوانی میں کرتا تھا لکھتے جاؤ بغیر کیے، تو بڑھاپے میں سفید بالوں کی تو اللہ یوں لاج رکھ لیتے،
بات تو یہ کہ جوانی کو کیسے گزارنا ہے۔ اب جوانی کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف جوانی کے اپنے تقاضے، اس کو تھامنا، پاک دامن رہنا، اچھا رشتے کی دعائیں اچھے رشتے کی کر رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تعلیم کے آخری مراحل اور پھر ملازمت یا بزنس، ادھر کچھ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ، وہ چیزیں کچھ سیٹ ہوتی ہیں تو پھر شادی ہو جاتی ہے، تو کئی قسم کی اور ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ مثلا گھر میں والدین ہیں تو والدین کی فرما برداری، ان کا خیال رکھنا ہے، بیوی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، بچے جب ہو گئے تو ان کی ذمہ داریاں، ان کی تعلیم پرورش، اور پھر خاندان اور بہت ساری دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ عبادت بھی کرنی ہے، دین کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو جوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے تو یہ بھرپور مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو بندے نے پریکٹیکلی آ کے خود پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن مبارک ہیں وہ جوان جو اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں وہ نوجوان بھی ہوں گے جو جوانی میں عبادت میں لگے رہے، جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ تو جوانی کو اچھے طریقے سے گزارنا یہ انتہائی اہم کام ہوتا ہے، اور اس کو کیسے اچھا گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ جوانی اچھی گزارنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اللہ والوں کی صحبت، دین والوں کی صحبت، دین داروں کے ساتھ تعلق، مستقل پابندی سے آنا جانا، اس سے جوانی سمجھ جائے گی، ورنہ یہ جوانی پھسل جائے گی۔ اصلاح دے گی، اپنی نیک صحبت کو مضبوط کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 کام بتائے، فرماتے ہیں یہ بہت اہم کام ہے لیکن بڑے مشکل، جوانوں کو یہ کرنے چاہیے۔ اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو یہ 4 کام جوانی میں جو کر لے گا، اور یہ بتایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چوتھے خلیفہ راشد، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، تو اکیلے خیبر کا دروازہ اٹھا دیا جو کتنے لوگ مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو انہوں نے جوانی میں کام کیے بڑے بڑے، پھر انہوں نے کہا یہ 4 کام ایسے ہیں جو بڑے مشکل ہیں۔ مشکل کام بچپن کر سکتا، چھوٹا بچہ کر سکتا ہے نہیں، بوڑھا کر سکتا ہے، تو مشکل کام کون کرے گا؟ جوانی کرے گا نا، اس کے اندر ہمت ہوگی۔ تو یہ 4 کام بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ پہلا کام فرمایا غصے کے وقت معاف کر دینا۔ پہلا کام کیا بتایا؟ غصے کے وقت دوسرے کو معاف کر دینا۔ بہت مشکل کام ہے، اندر جوانی میں خون جوش مار رہا ہوتا ہے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تمنا ہوتی ہے، اس نے مجھے سمجھا کیا ہے، میں کوئی کمزور ہوں، اس کو میں بتاتا ہوں۔ جوانی میں اسی جوش کو کنٹرول دینا ہے۔ اور حضرت علی کا اپنا واقعہ ہے، جوانی کے عالم میں جناب لڑائی ہوئی ہے جہاد میں، سامنے یہودی اور آپ کے تلوار اور گرا کے تلوار پہ اس کو مار کے گردن اتارنا چاہتے ہیں، اس پہ چڑھے ہوئے وہ نیچے، آپ نے اٹھائی گئی تلوار، ایسے تلوار ہے چند لمحات میں اس کی گردن ٹوٹنی ہے، کٹنی ہے، وہیں سے نیچے سے اس نے اوپر سے تھوک دیا آپ کے چہرے پہ۔ وہ جو تلوار کا ہاتھ ادھر سے نا، ہاتھ ایسے تلوار کے ساتھ بجائے اور تیزی سے آنے کے تلوار پیچھے کر لی، ہاتھ پیچھے کر لیا، اس کو چھوڑ دی۔ او ہو، اس کے تو عقل کام نہ کرے، یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے آپ کو تو جوانی کا تقاضا کیا تھا اور تیزی سے مجھے مارتے، ابھی تو میری موت 15 سیکنڈ لگتے نا، پھر تو مجھے 15 سیکنڈ نہیں 12 سیکنڈ میں مرنا چاہیے تھا، آپ کو اور اسپیڈ لگانی چاہیے، یہ کیا کیا؟ ہائے ہائے، غصے کے وقت معاف کر دینا اور اعتدال کو باقی رکھنا، اللہ اکبر کر دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ میری تیری ذاتی لڑائی چھوڑی ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اللہ کا دشمن ہے اس لیے میرا بھی دشمن ہے، تو اللہ کے دین کا دشمن ہے اس لیے میرا دشمن ہے۔ جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا اس بدلے میں، میں کو نفس کے لیے تھوڑی سی مارو، اپنے لیے تھوڑی مارو، یہ اخلاق دیکھ کر یہ عملی طور پر
طلاق دے کر مسلمان. یہ آپ کو کن کا واقعہ سنا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. ایک اور واقعہ سن لیجیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جوانی کا واقعہ ہے. یہ جوانوں کے کرنے کے کام ہے. یہ بدلہ لینا یہ جوانوں کے کام نہیں ہوتے، معاف کر دینا جوانی کا کام ہے. ایک یہودی عالم تھے زید بن سعدہ، نبی علیہ السلام کو قرضہ دیا خود. ابھی ڈیٹ میں 2-3 دن باقی تھے. ابھی مثال کے طور پر 30 تاریخ کو لینا تو 27-28 کو آ گئے. ہے عبد المطلب کی اولاد، سیدھا باپ دادا سے شروع کیا کہ تم لوگ قرضہ دینے میں ٹھیک نہیں، واپس دینے میں. ابھی غصہ دلانے والی بات تھی کہ نہیں؟ بھائی میرا ٹائم نہیں آیا، ابھی 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں. اور یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر بات کرنی بھی ہے تو انسانوں کی طرح کرو، اور کرنی بھی ہے غصہ بھی کرنا تو مجھ سے میری بات کرو. باپ دادا تک کیوں پہنچ جائے؟ ابھی کتنی بات بڑھانے والی غصے کو. ابھی زید بن سعدہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کو نبی علیہ السلام کا کپڑا بھی کھینچا، سارے کام کر لیے کہ اگلے بندے کو غصہ پورا ہے. نبی علیہ السلام کو مسکرا کے دیکھتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. وہ کھا جانے والی گھوٹ کے اس کو نظریں ڈالی اور کہا، او اللہ کے دشمن، اگر تیرے حق کے، توجہ سنیے گا، اگر تیرے حق کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہ ہو. ہر کیا کہ نبی علیہ السلام سے پیسے لے لیے تو اپنے غصے کی وجہ سے حق تو نہیں کسی کا نہیں، مجھے فلاں پر غصہ ہے لوگ جس کے میں نے پیسے دے رہے، کسی کے حق ضرورت پوری کرنی ہے پر مجھے غصہ آ گیا جاؤ. ایسے کام نہیں چلتے. تو پہلا کام حضرت علی نے فرمایا، مشکل بڑے بھاری کام میں جو جوانوں کو کرنے چاہیے، پہلا کام کیا ہے نعمان؟ غصے کے وقت معاف کر دینا. غصے کے وقت معاف کر دینا پہلا کام. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام فرمایا کہ بہت مشکل کاموں میں، 4 مشکل کاموں میں دوسرا کام تن دستی میں سخاوت کرنا. تن دستی میں جب اپنا حق تنگ ہو، اپنا گزارا مشکل ہو، اپنی دال روٹی مشکل ہو رہی ہو، بجلی گیس کے بل مشکل بنے ہو، اس وقت کسی کو دینا. اور صحابہ کرام نے یہ بھی کر کے دکھا. علی کا ہی واقعہ یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ڈونیشن کا جزیے کا جہاد کے لیے کاموں کے لیے پیسے جمع کرنا، یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں. پھر مدارس کو طاقت دیتے، دنیا کے بڑے بڑے ادارے، بہت بڑے بڑے ادارے کسی بھی مذہب کے ہوں گے، بالکل سیکولر وہ بھی ڈونیشن جمع کرتے. اچھا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں ہوتے. حدیث سے دیکھیں آپ نے زکات نہیں ادا کی، فرضی نہیں ہوئی زکات. جو آتا تھا تھوڑا سا بہت بھی آتا تھا سب تقسیم کر دیتے. حکومت سے بھی آئے 6 سال امیر المومنین بھی رہے تو آپ نے چھوٹی تو نظر اٹھا رہے تھے بیت المال سے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. جو بھی آتا کتنا مال غنیمت بہت بڑی بڑی تعداد میں آیا، سنبھال سکتے تھے، زمینیں ملی دے سکتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح اپیل کی بھی تھی، لوگ پیسے لا رہے تھے، ایک کے بعد نہیں تھے. اور یہودی کے کھیت میں ساری رات پانی دیتے رہے تو ضرورت دے دی. وہ جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، ادھر حسن حسین بھی کئی دفعہ بھوک میں سوتے ہیں، بیٹی میری بیگم فاطمہ کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. تو میں کیا ساری رات میں نے مزدوری کی ہے اور صبح ہی مزدوری میں مجھے یہ کھجوریں ملی ہیں. تو ان کے خالی اقوال نہیں ہوتے تھے، پیچھے صرف قول نہیں ہوتا تھا لیکن عمل بھی ہوتا تھا. ہم لوگ جو ہے نا کردار کی بات گفتار کے ساتھ ہیں، وہ گفتار کے بھی تھے اور کردار کے بھی تھے. کردار زیادہ تھے، گفتار کے تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہم گفتار کی بات ہیں. تو پہلی بات غصے کے وقت معاف کر دینا. دوسری مشکل بات کیا ہے؟ تندرستی میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا.
یہ دونوں کام آسان ہے مشکل؟ مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل کام ہے، اس سے وقت معاف کر دینا اور تندرستی میں سخاوت کرنا، تو یہی کام میں کرنے نئے سال میں اپنی زندگی میں مشکل کام ٹارگٹ لے. ہائے ہائے تیسرا کام نہیں بتاؤں تو چھوڑ دیتے، دو کام ہی نہیں ہے، کیا بتاتا. تیسرا کام تو انتہائی مشکل، یہ جوانوں کو کرنے کا کام ہے جس پہ آپ سے الہی ملے گا. میں پاک دامن رہنا، تنہائی میں کیا رہنا؟ تنہائی میں پاک دامن رہنا. اب اس کا حال تو ہر شخص اپنی تنہائی کا خود ہی بتا سکتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ ستار نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپانے والے نہ ہوتے اور ہمارے عیب آج کھول دیے جائیں تو اللہ کی قسم لوگ ہمیں عزت نہ دیں، بلکہ شاید ہم اتنے بڑے ہوں کہ لوگ ہمارے اوپر پیشاب کرنا بھی پسند نہ کرتے کہ پیشاب یہ بھی پیشاب ایسی جگہ پہ نہیں کریں گے، کتنے کرتے ہیں. تنہائی میں پاک دامن رہنا یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو کام فارم میں کرنا ہے. اس کے لیے دو تین باتیں سن لیجیے. تنہائی میں پاک دامن رہنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں. اور جو طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس طریقے پر عمل کر لیا تو انتہائی آسان نہیں، تھوڑا سا مشکل ہے. انسان ارادہ کر لے تو پھر آسان ہے. چھوٹے ہوتے چھوٹے ہوتے ہمارے ارادے، ہم مضبوط ارادہ کریں یہ بھی کوئی مشکل نہیں. ان چاروں میں سے کوئی کام مشکل نہیں ہے ارادہ کر. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں تیار کریں گے ان کاموں پہ خصوص تھرڈ پوائنٹ کے اوپر. اگر کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو معاف بھائی نہ تم جہاں پہ ہوں وہ میرے ساتھ ہے. اور اس شہر سے زیادہ غریب ہے. اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ میں جہاں ہوں جدھر ہوں مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس مجھے کو سیدھا رکھتا ہے لوگوں کے سامنے موجود یہ احساس. دوسرا، میں یہاں پاک دامن رہوں گا، اس کی تنہائی کو پاک رکھوں گا، میری قبر کی تنہائی جنت کا باغ ہوگی. اس کا خیال کرے، اس کو سوچے. جس کی دنیا کی تنہائی پاکیزہ اس کی قبر کی تنہائی انشاءاللہ تعالی جنت کا باغ اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اور جنت کی بے حساب رحمت. ان چیزوں کو سوچے، ان کا خیال کرنے سے علاج ناممکن نہیں. اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسی قومیں، ایسے گروہ ہوں گے، ایسے گروپس ہوں گے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن وہ ہوا منصورہ بنا دی جائیں گے، ڈسٹ بنا کر اڑا دی جائیں گے، ہوا منصورہ مٹی بنا دی جائیں گے. کیوں؟ وہ صحابی پریشان ہیں کہ رسول اللہ آخر کو کون ہے، پتہ لگے وجہ کیا ہے، ہم تو بچے. مہربانی کر کر تم ہی لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کے عقیدے ٹھیک ہوں گے، تمہاری طرح تہجد پڑھتے ہوں گے. میری امت کے لوگ جو آنے والے ہیں بعد میں تو اس میں صحیح عقیدے صحیح عقیدے والے ہوں گے، جو صحابہ کے عقیدے پر ہوں گے، ان کے طریقے پر ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جتنے کرتے ہوں گے، اور قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال بھی لے کر آئیں گے.
ہوا منصورہ مٹی بنا کے ڈسٹ بنا کے اڑا دیے جائیں گے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنہائیوں میں حرام کام کا ارتکاب کر لیتے ہو. تنہائیاں ٹھیک نہیں ہوتی، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، ایک آدمی کے اتنے بڑے بڑے اعمال تنہائی کے اندر اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں تو سارے اعمال ختم کیوں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. اس نے حج بھی کیا، پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں کی، تبھی تو تہامہ پہاڑ کے برابر عمل لے کر آیا. تو تنہائی کے گناہ کی وجہ سے سارے کیوں ختم ہوئے؟ اس کی وجہ بتا دو. بہت گہری وجہ ہے، توجہ سے سنیں گے. پوری اٹینشن کی ضرورت ہے، فل اٹینشن. انتہائی اہم بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا. ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں استخفاف. خفیف ہوتا ہے نا، ہلکا. استخفاف. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استخفاف کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ بدل کیا ہوتا ہے؟ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اسی استغفار کو سارے مضمون کو سمجھنے کے لیے. توجہ، کسی کو نیند آ رہی ہے تو جاگ جائے. کیا مطلب؟ ان کو دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، میرے پیارے میرے بندوں سے کہہ دو، جب یہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، ہر اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن یہ اس دروازے کو بند کرنا بھول جاتے ہیں جہاں سے میں دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے ہلکا مجھے لیتے، سب سے ہلکا مجھے لیتے، میرا استغفار کرتے. استغفار کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہلکا لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہلکا لینا. آج ہمیں پتا سی سی ٹی وی کیمرے سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں سیٹ ہو کے بیٹھا ہوں، میں واچ کیا جا رہا. میں گناہ کر رہا ہوں، دروازے کے ساتھ کوئی آواز آئے، کوئی پردہ ہلے تو ایک دم میں الرٹ ہو جاؤں گا، دیکھو بھی کون آ گیا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بالکل اگنور، کوئی توجہ نہیں، دیکھ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں. گویا کہ ہم نے اس اپنے عمل سے کیا ظاہر کیا کہ 6 سال کا 10 سال کا بچہ بھی اگر دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس کی تو پرواہ ہے، احکام الحوا نہیں. آج ہم نے اللہ کو ہلکا لیا، اللہ نے پہاڑوں جیسے اعمال کو لیا. چلو تو تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا اس کے لیے ضرورت ہے. موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، وقت بھی ہو، تنہا ہو، وہ ہے اصل میچ. کہ اس وقت آپ شیطان کے دوست ہیں کہ رحمان کے دوست ہیں. اگر اس وقت رحمان کے دوست ہیں تو الحمدللہ تمہاری بات کے لائق ہے، اور اگر اس وقت شیطان کے دوست ہیں تو پھر یہ حدیث پھر ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ تو 3 کام بیان ہو گئے. اس سے پہلا کیا تھا؟ اس سے کیا وہ معاف کر دینا. دوسرا کیا تھا؟ تندرستی میں سخاوت کرنا. تیسرا کیا؟ تنہائی میں پاک دامن رہنا. چوتھا ہے اگر بندے کو کسی دوسرے شخص سے امید ہو یا خوف ہو، اگر آدمی کو، جوان کو کسی دوسرے بندے سے کسی چیز کی کوئی امید ہو کہ یہ مل جائے گا، میرا کام ہو جائے گا، یا اس سے کوئی خوف ہو، کوئی حاکم ہے، کوئی حکومت، کوئی عہدے والا ہے، یا کوئی بڑا ہے، کوئی خوف ہے، تو بندے کو کسی دوسرے بندے سے یا تو کوئی امید ہو یا خوف ہو، اس امید اور خوف کے موجودگی میں حق بات اس کے سامنے کہنا. جہاں پتہ ہوتا ہے یہاں ہمارا کوئی مطلب نکلنا ہے، اس کی غلط بات بھی برداشت کر کے چپ ہو جاتے. اور کب پتہ ہو کہ جی اس کو اگر سمجھایا تو جناب اس کا خوف ایسا ہے کہ مجھے نقصان نہ کوئی پہنچا دے، تو ہم بات نہیں کہتے. تو چوتھی بات کیا بتائی کہ جس بندے سے ڈر ہو یا امید ہو اس کے سامنے حق بات کہنا.
اور یہ بات بھی ایسی ہے جس کو مل گئی وہ بھی وقت کا غریب۔ یہ چار باتیں بتائیں، پہلی بات غصے کے وقت معاف کر دینا، دوسری بات تندرستی میں سخاوت کرنا، تیسری بات تنہائی میں پاک دامن رہنا، اور چوتھی بات اگر کسی سے امید ہو یا خوف ہو اس کے سامنے بات کرنا۔ یہ چار باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ان کو عمل کرنے کی، تو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت اور، اس میں تین نصیحتیں نہایت اہم، پوری زندگی کو انہوں نے تین جملوں کے اندر سمیٹا کہ انسان کی زندگی کا نقشہ کیا ہونا چاہیے۔ کون سا اس کا فریم ہونا چاہیے، کس اسٹرکچر میں اپنے آپ کو شخصیت کا آپ نے دائرہ کھینچا۔ تین باتیں بہت اہم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ باب العلم ہے، بہت گہری باتیں کی انہوں نے۔ فرمایا کن عند اللہ خیر الناس، تم زندگی ایسے گزارو، کن عند اللہ خیر الناس، تم زندگی ایسے گزارو، اعمال ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔ کن عند اللہ خیر الناس، کہ تم زندگی ایسے گزارو، اعمال ایسے کرو اپناؤ کہ تم اللہ رب العزت کے کھاتوں میں، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں تم خیر الناس ہو، بہترین ہو۔ اور خیر الناس کون ہے؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع زیادہ پہنچائے۔ دوسری بات فرمائی، یہ بہت اہم ہے، پہلی والی بات تو مزیدار ہے نا، دوسری والی بات بڑی کوڑی ہے۔ فرمایا وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ شَرَّ النَّاسِ، وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ شَرَّ النَّاسِ، تم اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں، اپنے دل میں لوگوں میں سب سے بدترین اور سب سے گناہگار اور سب سے برا سمجھو، متقی مت سمجھو، پاکیزہ نہ سمجھو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، ہم جانتے ہیں کون ہے۔ تو علی کا فرماتے ہیں وَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ شَرَّ النَّاسِ، تم اپنی آنکھوں میں وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ شَرَّ النَّاسِ، اپنے نزدیک اپنے آپ کو۔ اور تیسری بات فرمائی، پہلی بات بتائی اللہ کے نزدیک، دوسری بتائی اپنے نفس کے نزدیک، اپنے دل دماغ کے نزدیک، اور تیسری بات بتائی لوگوں کے نزدیک، ہیومینٹی کے نزدیک۔ وہ کون سی بات بتائی؟ وَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ، اور لوگوں کے نزدیک رَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ، ایک عام بندوں میں سے بندہ، نو پروٹوکول، نو وی آئی پی، نو، بس سادہ سا رجل من الناس، آدمیوں میں سے ایک آدمی، یعنی سادہ زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو اونچا نہیں، اپنی شان ظاہر نہیں کرنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنی عزت لوگوں سے نہیں کروانی، اگر کوئی ہماری عزت خود کر رہا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم نے سادہ رہنا ہے، ہم نے اس کی فکر کرنی ہے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ کی نصیحتیں کتنی خوبصورت ہے۔ تینوں باتیں ذرا دوبارہ سن لیجئے۔ کن عند اللہ خیر الناس، لوگ اللہ کے نزدیک ایسے بن جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ بہترین ہو جاؤ، زندگی ایسے گزارو، کن عند اللہ خیر الناس، سب سے بہتر تم ہو، ایسے اللہ کے نزدیک ہو جاؤ۔ وکن عند نفسی شر الناس، اور اپنی نگاہوں میں، اپنے نفس میں اپنے آپ کو تم سب سے برا سمجھو۔ اور وکن عند الناس، اور لوگوں کے نزدیک رجل من الناس، ایک لوگوں میں سے ایک آدمی بس۔
اتنا اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھو. تو زندگی گزارنے کے اصول ہیں. ہاں ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے ہمیں موت آ جائے اور اللہ کے ہاں پہنچ جائیں اور وہاں ایک آواز لگ جائے کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا, اس کا وزن کیا جاتا ہے, فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ, اس کا وزن کیا گیا نیک اعمال کا, یہ بھاری ہو گیا, اللہ اس سے راضی ہو گیا, یہ مزیدار زندگی میں آ گیا, اب یہ خوش ہو جائے, اب یہ چھٹی منائیں, اب یہ انجوائے کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہے وہ دوسرا والا معاملہ ہو گیا, فمن خفت موازینہ, گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا, نیکیوں کا ہلکا رہ گیا, اور حاویہ اور حامیہ اور جہنم ٹھکانہ بنا, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو جس کو یہ معلوم ہو کہ قیامت کے دن اعمال کھلیں گے, پھر پتہ لگے گا کہ ادھر ہوں کہ ادھر ہوں, وہ دنیا میں کیسے پرسکون رہ سکتا ہے, فکر مند رہے گا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ مختلف قومیں مختلف عیدیں مناتے ہیں. جیسے کرسمس ہے, عیسائی اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں, خوشیاں انجوائمنٹ یہ وہ کھانا سب کچھ ہے. اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں. گو کہ تاریخی طور پر وہ خود مانتے اور جانتے ہیں کہ ان کے دعوے کی دلیل ان کے پاس بھی کوئی مشہور ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا, تو حضرت عیسیٰ وہ اپنے گاؤں میں اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو وہ اپنے ذوق اور اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو عید کا دن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. اور بھی بہت ساری دنیا میں قومیں ہیں, یہ میں بہت گہرا فلسفہ بیان کرنے لگا ہوں, بہت گہری بات, اسلام کی حقانیت کی اور بڑی مضبوط پیاری بات. اور بھی بہت ساری قومیں کسی شخصیت کے پیدائش کو, وفات کو, کسی بہت بڑے واقعے کو اپنی عید کا خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, ٹوٹل دو عیدیں ہیں. حدیث میں نہیں کا ذکر ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ نے یہی منائی. ہم ترقی کر کے 3 4 5 پہ جا رہے ہیں, اور اگر امام مہدی کے آنے تک ہو سکتے ہیں ہم 6 7 تک پہنچ جائیں, وہ ایک ہمارا مسئلہ ہے. لیکن شریعت میں دو ہی, اللہ تعالیٰ نے دو ہی عطا فرمائی ہیں. انہی کے مکمل احکامات احادیث کی کتابوں میں اور انہی کے مکمل احکامات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں, جو آج سے 1400 1300 سال پہلے مدون ہو چکی ہیں. اور تو اور پاکستان بننے کے بعد بھی بہت زمانے تک اسلامیات کی کتاب میں, معاشرتی علوم میں اور سرکاری تعطیلات کے چارٹ میں دو عیدیں ہوتی تھی. 1970 75 80 کے سارے اخبارات نکالنے 12 ربیع الاول کے, تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات کہا جاتا تھا. ہزاروں اخبارات نکال لیں, اور ابھی جتنے لوگ جن کی عمر 50 سے اوپر ہے سب سے پوچھ لیں, ابھی لاکھوں لوگ ایسے پاکستان میں کروڑوں موجود ہیں, یہ چلے جائیں گے پھر پیچھے کم ہو جائیں گے. یہ بات جن کو بتاؤ گی کھلی ہوئی حقیقت ہے, جس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں, کھلی ہوئی حقیقت. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی. ان کا دن دیکھیں, فتح مکے کا نہیں رکھا, غزوہ بدر کی فتح کا نہیں رکھا, ہجرت کا نہیں رکھا, صلح حدیبیہ کا نہیں رکھا, حجۃ الوداع کا نہیں رکھا, غار حرا میں وحی کے نزول کا نہیں رکھا, نبی علیہ السلام کی پیدائش یا وفات کا نہیں رکھا. ایسے ہی اگر اللہ چاہتے تو رکھ سکتے تھے, کوئی پابندی نہیں. جی مولانا, اگر اللہ چاہتے تو رکھ سکتے تھے نا, تو نہیں رکھا. کیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی, دو موقع رکھے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور نسبت کس سے جوڑی؟ ہر نئے سال آنے والے رمضان کو گزارنے کے بعد, ہر سال حج کے بعد. ایک تو وہ نظریہ ہے نا کہ ایک واقعہ جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ہو گیا, اب ہر سال اسی قدیم واقعے کو یاد کرنا, اور ایک یہ کہ ہر سال اس ماحول میں رہتے ہوئے اس چیز کو انجوائے کرنا, فیل کرنا, محسوس کرنا, اس کی برکات انوارات سے فائدہ اٹھانا, اس میں ڈوب کر اس کی لذت لینا, اور اس کے بعد پھر عید منانا.
کیا برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی رمضان گزارنے کے بعد پتا ہے عید کا دن کتنی خوشی ہوتی ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، اور پتہ نہیں آج چاند نکلتا ہے نہیں نکلتا، کیسا ایک سسپینس اور ایک عجیب بچوں کے اندر ایک خوشی جوش ولولہ ہوتا ہے۔ کیا یہ جوش اور ولولہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ غزوہ بدر کو یا فتح مکہ کو عید بنایا جاتا؟ جی یہاں پہ ممکن تھا؟ ارے بھائی ایک واقعہ ہزاروں سال پہلے ہو گیا، اب اسی کو تازہ کرنا اور ایک نئی خوشی میں خود شامل ہو کر اس خوشی کو ڈوب کے اس خوشی میں ڈوب کے اس کو انجوائے کرنا، تو جدید مذہب کون ہوگا؟ جدت کس میں ہوئی؟ اسلام میں یا اس میں؟ یہ تو ایسی لذت ہے جو قیامت تک آنے والے کے لیے، بلکہ ایک اور بات اس میں سمجھ لیں بھائی، کسی کی عمر اگر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، تو اس نے ہر 30 سالوں میں ہر 40 سالوں میں ایک نیا مزہ لیا ہوگا، ہر رمضان ایک نیا رنگ ہوتا ہے، روزے تو 30 ہی ہوتے ہیں لیکن ہر رمضان کی ایک نئی کیفیت ہوتی ہے، ہر قربانی کے وقت ہر حج کے وقت ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اعمال تو وہی ہوتے ہیں لیکن کیفیت الگ ہوتی ہے، گواہی دیتے ہیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ ادا کتنے بجے جی؟ 5:07 چلے جی، اب آخری چند منٹ میں ایک اور مسئلہ چھیڑتے ہیں جو آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ موقع الآراء مسئلہ بنا ہوا، مدارس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، فلاح کیا ہے، مقاصد کیا ہیں۔ آج تک ہمیں مدرسے کے مقصد کا نہیں پتا، میاں ماشاء اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو یار مدرسے کا مقصد تو بتا دو، تو کم سے کم الفاظ میں جامع ترین بات ہمیں لگے کرنا بھی سب کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور وہ مقصد نہ پتا ہونے کی وجہ سے، اس مقصد کی عظمت اور اہمیت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے، یہ مدرسے کے طلباء مدرسہ پڑھنے والے یہ بعض مرتبہ کبھی مایوس ہو جاتے ہیں پروپیگنڈے سے، بعض مرتبہ لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، انگلش نہ بول سکنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے، ان کو اس مقصد کا پتہ ہی نہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ مدرسے والوں کو بھی اپنے عظمت کا اور اپنے مقصد کی اہمیت کا پورا ادراک نہیں ہے، لوگوں کی باتوں میں آگے پھر تھوڑا سا شرم شرمی میں آ جاتے ہیں، ارے نہیں، مقصد کیا ہے مدرسوں کا اس کو سمجھ لیجئے، بتا دیجیے، توجہ کریں گے جو مولانا آپ بھی کریں گے، پھر یہ آپ نے بیان بھی کرنا ہے، لوگوں کو آگے بھی بتانا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا، آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، آپ لوگ بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، ساری علماء کا کام تھوڑی ہے کہ وہ جا کے بتائیں، آپ لوگ بھی سب لوگ جا کے اپنے بتائیں مدرسے کا مقصد کیا ہے۔ جناب انگریز جب یہاں آیا مسلمانوں کی قوت لے لی، حکومت لے لی، اقتدار لے لیا، ہماری صنعت اور حرفت، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ، ہماری زراعت، ہر چیز کے اوپر کامل قبضہ کر لیا، پھر اس نے بے شمار مدارس بلڈوز کیے، بند کیے، بہت بڑی تعداد میں علماء کو شہید کیا اور اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس وقت یہ مدرسے کے علماء لوگوں کے چندے لے کے، اپنے بچوں کو اور اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے، لوگوں کی باتیں سن کے سہ کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے اقتدار چلا گیا، حکومت چلی گئی، مال و دولت سب چلا گیا، دنیا کی چیزیں پھر اللہ چاہے گا آ جائے گی، لیکن ان کا دین نہ ان سے چلا جائے۔ کون سا دین جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا؟ یہ علماء طلباء کو معمولی چیزیں، اللہ کی قسم، اللہ نے جس کام کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا، جس کام کے لیے افضل بشر افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، وہ کام جس کے لیے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ کام جس کے لیے آپ کے جسم مبارک میں طائف میں پتھر مارے گئے، نالے مبارک خون سے لہولہان ہو گئے، وہ عظیم کام جس کے لیے اللہ نے اپنے پیارے بندے نبی کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جب وہ کام پورا ہو گیا اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اس صورت میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پہلے سے دے دی. آپ کو بھیجا کر کام کر لیے, کام پورا ہو گیا, اب آئیے. جس کام کے لیے اللہ نے سوالات انبیاء کو بھیجا, اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو بھیجا, وجہ کائنات کو بھیجا, مدرسوں کا کام یہ ہے کہ اس نعمت کو, اس دین کو سنبھال کر اگلی نسلوں تک پہنچانا. مدرسے کا کام کیا ہے کہ دین کو صحیح حالت میں بڑوں سے لیا اور آگے پہنچا دیا. یہ ان کا کام ہے. ان کا کام یہ وہ کام ہے جو انبیاء کرام نے کیا. یہ مدرسے والے جنہیں آپ بعض لوگ کم سمجھتے ہیں, حقیق سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم یہ قیامت جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, یہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے. کیوں کہ جو کام انبیاء کا تھا ان کے وارثوں نے کیا. ہم تک یہ دین کیسے پہنچا؟ اگر انگریز نے جو سب کچھ کر لیا تھا اور اگر 200 سال پہلے یہ مدارس کا یہ والا نظام قائم نہ ہوتا تو ہم میں سے آج ہمیں کلمہ پڑھانے والا کون ہوتا؟ آج اگر خدا نخواستہ اس مدرسے کو, ان خانقاہوں کو, تبلیغی مراکز کو, دینی مراکز کو خدا نخواستہ 1 منٹ کے لیے ختم کر دیا جائے بر صغیر سے, تو 100 سال بعد ہماری نسلوں کو کلمہ کہاں سے ملے گا؟ بتائیے. تو مدارس کا, علماء کا, طلباء کا اصل کام کیا ہے کہ وہ دین جو نبی علیہ السلام لائے, صحابہ کو دیا, تابعین, صحابہ کرام تابعین کو دیا, انہوں نے تبع تابعین کو دیا, یہ نسل در نسل چلتے چلتے ہم تک پہنچا. ہم نے اس کو اسی طرح صاف ستھرا محفوظ اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. مدرسوں کا بس یہی کام ہے, اور اس کام میں الحمدللہ بر صغیر کے مدارس بھرپور طریقے سے مکمل کامیاب ہیں, کوئی ناکامی نہیں. کیا ہوا ان میں سے کوئی اگر وزیر نہیں بنا, صدر نہیں بنا, فوجی نہیں بنا تو کیا ہو گیا؟ ان کا کام ہی نہیں تھا. اور جو ان کا کام تھا, دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود, پیسہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سارے کام کر کے دکھائے, دین کو باقی رکھ کے دکھایا, قربانیاں دی, دین کو باقی رکھا. اپنا اصل کام تو یہ پورا کر رہے ہیں. یہ کب پورا ہو سکتا ہے؟ صرف اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب یہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. اگر کوئی بھی حکومت جب اس میں اس نظام کے اندر خلل ڈالے گی, وہ دین نہیں رہے گا, چونچو کا مربع بن جائے گا. تو وہ لوگ جو دین کی حقیقت سمجھتے ہیں, دین کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں, ان کا تو یہی مقصد ہے. باقی جن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں علوم بھی ہو, دنیا کی مہارتیں بھی ہوں, دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوں, تو وہ کر رہے ہیں, ان کو منع تو نہیں کیا. لیکن جو بنیادی مقصد ہے اس کو تو پورا کرنا ہے. آگے چل کے بات اور کروں, 2 باتیں اور کرتے ہیں, پھر دعا کر دیتے ہیں. پاکستان کب بنا تھا؟ 1947. پکی بات ہے. انیس سو 47 سے لے کے آج تک 2 تعلیمی نظام پاکستان میں چل رہے ہیں. ایک عصری علوم, ایک دنیاوی علوم. ایک عصری علوم, ایک دینی علوم, 2 چل رہے ہیں. عصری علوم کے ہم مخالف نہیں ہیں. اگر وہ پاکیزگی کی حدود میں آ جائے تو اس میں غلط چیزیں ہیں جو حقیقت غلط ہے, وہ نکل جائے تو بہترین ہے, اس میں کوئی بات نہیں, ضرورت ہے. لیکن مقصد نہیں ہے. دینی علوم مقصد ہے, وہ ضرورت ہے. لیکن 2 ادارے قائم ہوئے, 2 نظام, ایک عصری علوم کا, ایک دینی علوم کا. آج 70-80 سال گزرنے کے بعد ریزلٹ کیا ہے؟ ہمارے عصری علوم کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی پوری دنیا کے اندر کیا ویلیو ہے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے جو دینی ادارے ہیں جنہوں نے مانگ کے چندہ لے لے کے پیسے روپیہ جمع کر کے دینی تعلیم کو باقی رکھا, ان کا پوری دنیا میں سب سے اول مقام ہے. ایسے ایسے مدارس ہیں الحمدللہ جہاں 52 ممالک کے لوگ پڑھنے کے لیے آج بھی رہائشی طور پر مقیم ہیں. اگر دنیا کی حکومتوں کی مخالفتیں نہ ہو, ویزوں کی آسانیاں ہو جائے تو باقی بھی آ جائیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اس رزلٹ کو جو گزشتہ 80 سال سے ہمارے سامنے ہے, سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ نہیں, میں بہت دفعہ کہہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ جو عصری علوم کے بڑے بڑے ادارے ہیں یہ بھی علماء کو دے دیں, 10-20 سال کے لیے لیز پہ دے دیں. چکر میں 80 سال بعد دیکھ لیا نا, 80 سال
وہاں دیکھ لیا کیا رزلٹ ہے تو 20 سال کے لیے ان کو بھی دے دیں. ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو ان اداروں کو اس سے آدھے وسائل میں اس سے آگے لے جائیں گے. سارے علماء تو یہ نہیں کر سکیں گے، لیکن علماء میں ایسی بہت بڑی تعداد جس کو اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دی ہے 20 سال کے لیے دیکھیں پتہ لگ جائے گا. اچھا، وہ مدرسے کو ایک اور بھی بات آتی ہے، یہ دین نافذ کیوں نہیں کرتے جی؟ بھائی مدرسے کا مقصد دین کا نفاذ نہیں ہے، دین کی حفاظت ہے، وہ کی ہوئی ہے. آپ مدرسے سے یہ چاہتے ہیں کہ دین کا نفاذ کریں، آئیے پھر مولانا کو دے دیجیے حکومت، پھر 10 سال کا ٹائم بھی دیجیے، اختیارات بھی دیجیے، پھر دیکھ لیجیے. ہاں جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کیوں نہیں کرتے؟ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ادارے مدرسے والوں کے حوالے کر دیجیے کہ وہ اختیارات کو وسائل کو سارا کچھ آزادی بھی دیجیے، 20 سال بعد رزلٹ لے لیجیے. ایک آدمی کا کام ہے چوکی داری، وہ ایک بلڈنگ کے باہر کھڑا ہو چوکی داری کر رہا ہے، اس سے یہ کہنا چاہیے بلڈنگ 11 منزلہ تھی 21 کیوں نہیں ہوئی؟ برابر پکڑے تو 21 کرنے میں چوکی دار کا کام تھوڑی ہے. تو دین کے جو مدرسے جتنے بھی ادارے ہیں یہ دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں. لوگ ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں، تالے دیتے ہیں. اور ایک اور بات سمجھ لیجیے، پتہ نہیں آپ ناراضی نہ ہو جائے مجھ سے، یا کوئی انٹرنیٹ پہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس پہ فیڈ بیک بھی آئیں گے، گالیاں والیاں بھی آئیں گے، بڑا کچھ آئے گا، اچھی باتیں بھی آئیں گی، سارے آتے ہیں. یہ جتنے بھی مدارس ہیں نا، ان کے اندر مالیات کا شعبہ بھی ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ایڈمن اور مینجمنٹ بھی ہوتا ہے، ایجوکیشن بھی ہوتا ہے، بہت سی جگہ پہ ویلفیئر بھی ہوتا ہے، بہت سارے شعبے ہو کے ایک بڑا مدرسہ، بڑا ادارہ بنتا ہے. پیسے ان کے پاس ٹکا نہیں ہوتا، اس کے باوجود اتنے زبردست رزلٹ یہ لے رہے ہوتے ہیں. ان سے زیادہ کرائسس مینجمنٹ کون سمجھتا ہے کہ کم سے کم حالات، کم سے کم وسائل اور ساری دنیا کی مخالفتیں، ان سے زیادہ ڈیووشن کس کے پاس ہے؟ اپنے مقصد کی خاطر اپنے آپ کو بھی لگاتے ہیں، اولاد کو بھی لگاتے ہیں، راتوں کو اللہ سے مانگتے ہیں. تو جو مدارس اتنے بڑے بڑے نظام کو سنبھال سکتے ہیں، ان کو 20 سال کے لیے حکومت بھی دے کے دیکھ لیجیے، سامنے آ جائے گا. نہیں تو آج تک ہم نے کیا لیا سوائے انگریز کی غلامی کے؟ تو اس لیے یاد رکھیے، مدارس اگر مکمل آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، ہماری نسلوں کو دین ملتا رہے گا. اور اگر ان کے نظام کو بند کر دیا جائے، جکڑ دیا جائے اور غیروں کے قانون کا پابند بنا دیا جائے تو ان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. یہ نہیں کہ دین ختم ہو جائے گا، دین ہمارے ملک سے نکل جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہیں. جب تک لوگ دین پر عمل کرتے رہیں، دین کی فکر کرتے رہیں، اللہ قدردانوں پر رحمت فرماتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جملہ بہت خطرناک بات ہے، جب لوگ دین پر عمل، جب مسلمان، خطرناک بات ہے، جب مسلمان دین پر عمل کر سکتے ہوں اور یہ نہ کریں، ناقدری کریں اللہ کے دین کی، پھر اللہ رب العزت خود وہ حالات لے کر آ جاتے ہیں کہ وہ وقت آتا ہے کہ عمل کرنا چاہتے بھی ہیں تو کر نہیں پاتے. اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں. صحائف ستہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں، 6 کے 6 لکھنے والے ایک بھی عربی نہیں ہیں، سارے ادھر ازبکستان اور آذربائیجان اور ادھر کے ہیں، ایک بھی عربی نہیں. حیرت ہوتی ہے، ارے انہوں نے محنت کی، عجم سے ان کے آگے عرب کے حاکم، عرب کے مسلمانوں کے امیر المومنین فی الحدیث بنے. اس کا کیا مطلب؟ جس نے دین کی قدر کی اللہ نے اس سے بھاگ لگا دیا. سمجھ میں آ رہا ہے پوائنٹ گزر گیا اوپر سے. اگلی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی، امام نسائی، ان لوگوں نے اتنی قدر کی کہ عربوں کو دین پڑھانے لگے اور وہاں کے رہنے والے انہی کی نسلوں نے دین کی نامزدگی کی. آج وہاں کوئی دین کا مدرسہ کچھ نہیں. اس وقت الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ دین کا کام بڑے صغیر میں ہے، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، ان علاقوں میں. جب تک علماء اور عوام آپس میں جوڑ کر رہیں گے، قدر کرتے رہیں گے، یہ رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے چھوڑ دیا
یہ اللہ نظام کوئی اور لے جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا, بدل دے گا. ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ آج ہم مدرسے کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں, دین والوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں, کہ ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے اپنی نسلوں کو دین پہ لگانا ہے کہ نہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے تو تمام دینی اداروں کو دل کھول کر زکات میں, صدقات میں, چیزوں میں یاد رکھیں, ان کا خیال کریں, یہ نسلوں میں آگے بڑھے گا. اصل تو ذمہ داری اسلامی قانون کے مطابق ریاست کی ہے, ریاست نے. تو عوام نے اس کو 200 سال سے تقریباً سنبھالا ہوا ہے موجودہ سسٹم کو. تو یہ جب تک عوام اور علماء کا ساتھ اور جوڑ باقی رہے گا, یہ دین باقی رہے گا. ہاں کوئی کہتے ہیں ہمیں دین ہی کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسے میں بہت بڑا طبقہ, افسوس کی بات ہے, اس ملک میں پیدا ہو چکا ہے جو کلمے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. انہیں سے کہو کہ دین کے کام کے لیے خرچ کرو تو اس کے لیے خرچ نہیں کرتے, میوزک کنسرٹ میں, گناہوں میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے. اور باقی چناؤ پھر اللہ کا ہے کہ کسی کو اللہ دین کے لیے قبول کر لے, کسی کو دین سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے ساتھ باقی رکھے. اور یہ مدارس دینیہ, یہ تبلیغی مراکز, یہ خانقاہیں, یہ ختم نبوت کے ادارے اور دینی علوم کے جتنے بھی ادارے ہیں, جب تک یہ باقی ہیں, عوام کا اور علماء کرام کا جوڑ جب تک باقی ہے, تب تک انشاءاللہ ہمارے ملک میں اسلام باقی رہے گا. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ ختم ہو گیا تو پھر 80 سال کی گزشتہ جو رپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں دنیا اسلام کی باقی رہے گا. یا دوسرے ممالک, وہاں تو کچھ بھی نہیں, نام تو ضرور اسلامی ممالک کے ہیں. آخر دعوانا توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے, جو بحث ہونا چاہیں وہ بحث کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. 6 معمولات ہیں. پہلی چیز استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. دوسری چیز درود شریف, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت, 1 سے 12 مجھے اچھا نہیں تو آدھا سے 12 صحیح, چوتھا متوجہ ہونا. 5ویں چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے, سر کو جھکا کے, خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. چھٹی چیز آپ پیش ہے, تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے, خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کا قلعہ بنا. یا الہ العالمین پاکستان پر اقتصادی اور سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما. یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور تمام حاضرین یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا الہ العالمین ہمیں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی خوشی عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہم پر رحمت فرما دیجیے. یا الہ العالمین جو نرینہ اولاد کے طالب ہیں اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین. www.darsequran.com